آگے پیسے کمانے لگ رہے ہیں, امیزون پہ چلے جائیں کسی بھی چیز پہ. اور اس سے پہلے صاحب صاحب نے بات کی کہ پیسے کی دور میں نہیں ڈالنا چاہتے بچوں میں. اچھا یہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ پیسے کی دور میں نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن اگر فلازم کے لیے سب ورکنگ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہماری نیشن کافی پیچھے ہے. ہم لوگ باتیں زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اتنا آگے جیسے چائنا پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہم اس طرح بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. ہم باتیں کر سکتے ہیں پوزیشن میں نہیں ہیں. تو آپ بچے کو کیوں نہیں پیسے کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اس کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ وہ اس نے 5 کلاس میں گیم نہیں تھی, وہ اس کی پہلی ایڈمی تھی. تو ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ میری بالکل میں بتاتا ہوں, ویری ویلڈ کوسچن ہے. اچھا ایک ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ضرورت, ایک ہوتا ہے آبجیکٹو. دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ضرورت اور آبجیکٹو کو آپس میں انٹرچینج نہیں ہونا چاہیے. ضرورت کیا ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے بیکاز آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ زندگی میں آئے تو ضرورت تو ہے نا, لیکن یہ آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے آپ نے, رائٹ. جب آبجیکٹو ضرورت بن جائے, ضرورت آبجیکٹو بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہیں ہو رہی کہ آپ کو پیسہ نہیں چاہیے, آپ کو اپنی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے. اگر آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ چائنا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان سے ٹیکسٹائل کی 70% سے زیادہ پروڈکٹ امیزون کے پاس پاکستان سے جا رہی ہے, رائٹ. اور وہ کن کو جا رہی ہیں؟ جو کہ اپنا برانڈ بنواتے ہیں, لیکن اپنا برانڈ نہیں بنا سکتے. ہم یہاں سے جب کسی کو کہیں گے وہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے آپ کو؟ ایک دفعہ کنٹینر صحیح جائے گا, دوسری دفعہ پرابلم جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بددیانتی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مس کمٹمنٹ نہیں ہے. آپ ان سے بات کچھ کرتے ہیں, دیتے کچھ ہیں آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مورل ویلیوز جب تک ٹھیک نہیں نہ ہوتی, آپ کی سوسائٹی گراس روٹ لیول پہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم لوگ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے, جو مرضی کرتے رہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ پیسہ کمانا نا. یہ آبجیکٹو کیا ہے؟ جس میں بددیانتی کی, جس میں مس کمٹمنٹ کی, اس میں آبجیکٹو کیا تھا؟ پیسہ کمانا. وہ ضرورت نہیں ہے, وہ پیسہ کمانا. تو آپ نے جب ہم اس کو ایکسچینج کر دیں گے تو پرابلم آئے گی. اور یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ آپ کو لیونگ نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے, ڈیفینیٹلی چاہیے. تبھی تو اسکلس چاہیے, تبھی تو اسکل سیٹ چاہیے, تبھی تو ہم انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ لے کے آئیں گے. انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے. اب یہ ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھی ایجوکیشن اور اچھی جاب, یہ بات نہیں ہو رہی. اگر آپ اسکولنگ کی ہسٹری کو پڑھیں نا, یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ میں سے ایڈ کر رہا ہوں, یہ جو 1 to 10th گریڈ یا اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس اسکولنگ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ وائٹ کالر جاب پیپل پروڈیوس کرنا, اور وہی پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ہم تو نہیں وہ پروڈیوس کر رہے نا. تو اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ, تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اچھے کوشچنز ہیں. جب آپ لوگ کوشچنز پوچھیں گے تو کم از کم پتہ تو چلے گا کہ آبجیکٹیو کیا ہے. کراس کوشچننگ سے یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر مسنگ ہو جاتا ہے, اگر مجھے کوئی ضرورت ہے امپروومنٹ کی, میں بھی امپروو کر لوں گا, آپ کو ضرورت ہے آپ امپروو کر لیں گے. کبھی بھی بندہ کبھی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا ہم 100% کریکٹ. وہی جیسے میں نے کہا نا, کسی موقع پہ کسی نے بھی یہ کہہ دیا از گون, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کنٹینیوس امپروومنٹ از آور گول, رائٹ. انشاءاللہ. جی جی کوئی ہے تو بتائیے, نہیں تو پھر جی جی بھائی. ایکچولی میں نے سر خود بھی کافی عرصہ ٹیچنگ کی ہے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ پیرنٹس خود اچھے ٹیچر نہیں ہوتے. بے شک ٹیچر ہوں تو آپ کے اپنے بچوں کو گھر میں اتنا اچھا ٹیچ نہیں کر سکتے, اور جو ٹیچر نہ ہوں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ابھی جو سلیبس اس وقت مارکیٹ میں ہو چکا ہے, جس طرح کے لکاس ٹائپ اسکولس ہیں یا جتنے بھی بڑے اسکولس کا جو بھی اس کا سلیبس چل نکلا ہے نا, وہ میرا نہیں خیال کہ پیرنٹس کی رینج میں آتا ہے. نہ وہ میتھ پیرنٹس پڑھا سکتے ہیں, نہ وہ جغرافی پیرنٹس پڑھا سکتے ہیں گھر. تو 1 سال کے لیے تو ہم آپ کے اسکول میں باؤنڈ ہو گئے ہیں. رزلٹس کیا آئیں گے اس کا ہمیں نہیں پتا. میرا ایک تھوڑی سی سجیشن تھی کہ ہم جو اپنے بچوں کے حوالے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا گھر میں کہ میرا بچہ اس طرح ہوگا, بیسکلی ہم گھر میں وہ ٹریٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا بھی ارینجمنٹ کریں کہ پیرنٹس کی سائیکالوجی بھی آپ کے پاس ہو اور بچوں کی جو مینٹلٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو. دونوں کو کولیبریٹ کر کے آپ چیک کریں کہ پیرنٹس کہاں پہ فال کر رہے ہیں اور بچوں کو کس طرح گھر میں وہ ٹرین کریں, تب جا کے بچہ کچھ
बूस्ट कर सकते जी बिल्कुल है। क्योंकि पेरेंट्स बेसिकली घर में जो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ कर रहे होते हैं ना वो बड़ा डिफर होता है क्योंकि हम फील करते हैं, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि कोई ऐसा अरेंजमेंट, कोई डॉक्टर टाइप या कोई मोटिवेशनल टाइप या कोई ऐसा बंदा जो साइकी को समझ सके, पेरेंट्स की साइकी को बैठ के कि आप बच्चों के साथ आपका बिहेवियर घर में किस टाइप का है, किस जगह आप बच्चों के साथ हाश हो जाते हैं, बच्चों से आपकी क्या एक्सपेक्ट्स हैं और बच्चे क्योंकि वो नहीं पूरा कर रहे होते तो आप उस पर क्या बिहेव कर रहे होते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, ये किस बड़ा तरह का आप valid डेटा है। कलेक्ट करें पेरेंट्स और जी बच्चों का, कि दोनों को कंपैरिजन करके आप बच्चों को पेरेंट्स को भी बता सकें कि आपने घर में कुछ भी हो जाए इस बिहेवियर को नहीं छोड़ना। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर कि पेरेंट्स को खुद भी अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, चेंज करेंगे बच्चों के हवाले से और बच्चों की साइकी के साथ हो। जी जी बिल्कुल, वैलिड फीडबैक है इसमें। जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को जितना स्ट्रॉन्ग हम करेंगे उतना ही एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। और उसके लिए जैसे वर्कशॉप्स का भी आपको बताया कि वर्कशॉप्स हो भी रही हैं एंड वी आर इंशाल्लाह वी गोना गेट लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एक्चुअली, जो कि टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, दैट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। लेकिन देखें, कोई भी जब आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है ना, उसमें हर्डल्स भी आती हैं। हर्डल्स इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी हर्डल्स नहीं कह रहा, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हो सकता है एक किसी पेरेंट की कोई आदत बनी हो, उस आदत को चेंज करना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ तरबिया पार्ट, तो ये एफर्ट पेरेंट्स के एंड पे ज़्यादा आएगी। तो वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, हमें तो अपने आप को भी थोड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन यू नीड टू डू इट। वो उस लिहाज से ये हर पूरे एस्पेक्ट को देखना ना। आप डाउन द रोड फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बंदा कहता है मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बच्चे को लेके आया हूँ और उस पीरियड के बाद कोई चेंज नहीं आ रही, उसके बाद अगर विदाउट एनालाइजिंग योर सेल्फ के अपने आप को तो चेंज किया ही नहीं, अपनी आदतें तो वही रखी, तो ट्रायंगल तो स्ट्रॉन्ग बनी ही नहीं। खैर वो तो आप लोगों की अपनी एक ज़ाहिर बात, आपके बच्चे हैं, लेकिन ये पॉइंट के मैं बस इस तरह करूँगा वो तो अब आप खुद सोचते रहना, लेकिन 360 डिग्री एनालिसिस करना भी देख लें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब उस ट्रायंगल में अगर इफ़ यू फॉरगॉट योर पार्ट इन इट विच इज़ द पेरेंट पार्ट, तो बेसिकली थर्ड पार्ट इज मिसिंग। वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट इन अ वे विच वी आर एक्सपेक्टिंग। मे बी डाउन द रोड तो थोड़ी देर लग जाए, लेकिन वो अचीव होगा इंशाल्लाह। मेरा मतलब है कि वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ मिसिंग। अगर हमारे एंड से मिसिंग है, आपने एड्रेस किया है, एस्केलेट किया है, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। कल्चर क्या होता है, जब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। वेस्ट की मैं क्योंकि देख के आया हूँ तो मुझे पता है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं ना जब मैकडोनल्ड्स में, तो वही पाकिस्तानी लोग इंतहाई क्लीन लेवल पे उठाएंगे, सारा कुछ लेंगे ऑर्डर, वहाँ पे रखेंगे, वो बास्केट में डालेंगे, सब चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क। जैसे ही मस्जिद आते हैं ना, सारा कुछ खत्म। शूज़ रैक में नहीं पड़े, गाड़ियाँ किसी के घर पे पार्क हुई हुई हैं, किसी के घर के बाहर पार्क हुई हुई हैं, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये वही लोग थे जिन्होंने बिल्कुल फॉलो किया। तो कल्चर मेक्स अ डिफरेंस। मेरा मतलब है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसने ऐसे किया, हो सकता है हुआ भी होगा, या हो सकता है कुछ दूसरी पॉजिटिव परसेप्शन से देखें तो हो सकता है कि वो इधर उधर गुम हो गया हो, लेकिन विल एड्रेस इट, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस जो है ना, इन्फ्लुएंस होता है, इसी को तो हमने रिड्यूस करना है। जैसे हम इन्फ्लुएंस की भी बात कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंस कैसे रिड्यूस होगा? स्कूल से भी वही मैसेज मिल रहा है, घर से भी वही मैसेज मिल रहा है, बाइट से बेशक डिफरेंट मिलता रहा है, दो एस्पेक्ट से तो सही मैसेज मिलेगा ना, तो इंशाल्लाह ये होगा। और लेकिन ये कीप डूइंग इट एक्चुअली, आई मीन थैंक्स लॉट फॉर रेजिंग दिस, और कीप रेजिंग दिस। इसमें आप चुप ना रहें, कहीं भी जब कंसर्न होता है ज़रूर रेज करें और वहाँ पे एड्रेस हो, ताकि पता चले इशू कहाँ है, रूट कॉज एनालिसिस उसका होगा, उसको देखा जाएगा एंड देन विल अडॉप्ट दिस राइट अवे। ये मसला नहीं है इंशाल्लाह। वो नीयत तो है, ऑब्जेक्टिव भी है, तो इंशाल्लाह। नहीं, वो तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। आई थिंक लास्ट पॉइंट जो कि मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि जो जब किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो उसकी तो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं होती।
اس میں تو کوئی نہیں ہے نا ایکسپیکٹیشن. کیا ہے آپ نے ڈال دیا انرول کر دیا تو بس سو جائیں آپ, رائٹ, بس ٹھیک ہے جی ہو گیا. لیکن جو ایک اسکول کچھ کہہ رہا ہے اس کے لیے صرف 15 دن کی بات, 15 مہینے کی بات, 2 مہینے کی بات, اتنی کم ڈیوریشن کیوں ہے؟ پیشنس لیول اتنا کم ہے کہ بس ایک مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جس کے لیے ڈیکڈس چاہیے ہوتی ہیں, جس کے لیے اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے 15 دن میں ایویلیویشن ہو کے ختم. یعنی یہ کیسے ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے لیے بٹ آئی ووڈ سے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں بھی آگے سو جائیں کہ ٹھیک ہے جی اسکول تو کر دیا, بس خود ہی کرتا رہے گا اسکول. جیسے میں نے کہا یہ ٹرائنگل ہے جہاں بھی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ یو ایڈریس دا ایشوز, اصل میں ایڈریس کرنا ہے نا. پیرنٹس نیڈ ٹو بی ایکٹیو اور ایڈریس کرتے رہیں. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہم بھی ایڈریس کرتے رہیں گے, آپ بھی ایڈریس کرتے رہیں. ہمارا آبجیکٹیو ایک ہی ہے. جب آبجیکٹیو ایک ہی ہے تو پھر پہنچیں گے نا انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ مجھے کچھ رزلٹ نظر نہیں آ رہا, ڈس اپوائنٹ ایک دم سے ہو جانا, وہ بھی کچھ مجھے کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ اوور ایکسپیکٹیشن. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں اس ایکسپیکٹیشن لیول کو. ہوگا ہے, ہم لوگ بھی اسی آبجیکٹیو کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا تو بینیفٹ ہو. جی یہ دیکھیں, یہ دوسرے اسکول ایکسپیکٹیشن لیول ہے, یہ ہمارا آ گیا. نہیں تو یہ پھر آپ ادھر ہی جا رہے ہیں پھر. اور وہ لوگ بھی ہیں جو آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ ان کو شاید ٹریننگ یہ دے رہے ہیں ہمارے بولنے سے, آپ بھی پیشنس کے ساتھ ہوپفلی آپ کے مظاہرے دیکھنا چاہتے ہیں. صرف یہی بات ہے کہ یہ جو چھوٹے لیکچرز ہیں نا بچوں کو اگر دیے جائیں گے تو یہ کوسچنز ہی ریز نہ ہو. نہیں بالکل یہ تو ہوگا. تھوڑا بچوں کو سکھانا, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کوسچن ریز ہی نہیں ہوگا. یہی ہے, یہی پوائنٹ ہے. اور اسی پوائنٹ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ استقامت جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ. یہ نوٹ اونلی دس, آپ اپنی زندگی میں کسی بھی آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, استقامت نہیں ہے نا تو آپ بھول جائیں. کوئی بھی آبجیکٹیو میٹ ہو ہی نہیں سکتا, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. کوئی نہیں ہوگا نہیں. 2 دن کریں گے, بڑا جوش میں آتا ہے نا, وہ جیسے اس کی وہ ایگزامپل جیسے وہ گھروں میں ہوتا ہے نا, وہ ٹریڈ مل لے کے آتے ہیں, بڑا جوش ہے, ٹریڈ مل لے کے آئیں, ایونچولی کیا ہوتا ہے, کپڑے ہی سوکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. نہیں وہ کیونکہ کنسسٹنسی نہیں ہے نا, وہ لے آئیں گے, جوش میں لے آئیں گے, وہ اس کے بعد کرنا ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کون سا پوائنٹ, کون سی اسٹریٹجی پریکٹیکل اینڈ کنسسٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو سی, اور آئی نیڈ یور کوآپریشن ایز ویل, اور اس میں کرتے رہیں. آپ کا کوشچن ہے؟ جی سر, یہ اگر تو برانچ والٹن میں یا کینٹ یا ڈی ایچ اے کے نزدیک ہو تو سر بہت آسانی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو کافی دور آنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ جو پوچھتے بھی ہیں اور کرنا چاہتے ہیں سارا اس طرح, تو ان کے لیے ذرا تھوڑا مشکل, کیونکہ زیادہ برانچز اس سائڈ پہ. صحیح. تو اس کے لیے سر ضرور کچھ نہ کچھ کیجیے گا. نہیں وہ تو ہو رہا ہے. اب جیسے ہم نے یہ 3rd برانچ کھولی ہے نا لاہور میں, تو وی آر ورکنگ آن اٹ کہ جہاں پہ بھی جغرافیکلی ریڈیس کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں بھی کہیں مشکل آ رہی ہے تو ول ایڈ اٹ. لیکن اس میں گارنٹی تو آبویسلی کوئی نہیں ہے, لیکن وی آر آلسو ورکنگ آن اٹ. دوسرے سٹیز میں بھی, جیسے کراچی میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, دوسرے سٹیز میں بھی آ رہا ہے, لاہور میں بھی ہمارے ہیں ٹارگیٹ دوسرے برانچز کے بھی انشاءاللہ. تو نیئر بائی ڈی ایچ اے سر کوشش کیجیے. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. تو بہرحال آپ لوگوں کا کوآرڈینیشن چاہیے. انشاءاللہ we'll get to our objective and will produce those kind of kids who will be role model for the society inshallah. Right? Thank you. Thank you. Thank you.